الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء و طالبات، ماہ ربیع الاول ہے جس کی آج 12 تاریخ ہے، جو منسوب ہے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت، آپ کی پیدائش مبارک اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم میں، اس دنیا میں، اس جہان میں تشریف آوری کے ساتھ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر. شاعر کہتا ہے آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کا ورود مبارک، آپ کی تشریف آوری، یہ دنیا جہان کے لیے رحمت ہے. جس زمانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، تاریخ کے صفحات میں ان حالات کو رقم کیا گیا ہے. ناگفتہ بھی حالات، یعنی ان حالات کو بیان کرنے، اس کا تذکرہ کرنے یا اس کا مطالعہ، اس کی اسٹڈی کرنے سے انسان کا دل دہل جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ایسے انتہائی ظلم و تشدد، سفاکی، بے حیائی اور انتہا درجے کے گراوٹ کے زمانے میں، جہالت کے زمانے میں، ظلم و تاریکی، ظلمات کے زمانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے، یعنی اللہ کی جانب سے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. کیوں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ بے شمار تاریکیوں سے، اندھیریوں سے، تکالیف سے، کراہتی امت کو شفا دینے کے، درد سے راحت عطا کرنے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، بہت آئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کرام آتے رہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہر امت میں نذیر، بشیر، ڈرانے والے، خوشخبری سنانے والے، راہ راست پر لانے والے، ہدایت کا راستہ دکھلانے والے، تشریف لاتے رہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہے. لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تک نبی موجود، رسول موجود، تب تک لوگ راہ راست پر،
صحیح ڈگر پر، صحیح راستے پر، صحیح نہج پر، اعمال پر، اللہ رب العزت کی اطاعت پر، عبادت پر، نیک بختی پر، سعادت پر. لیکن جو ہی اس زمانے کے نبی دنیا سے تشریف لے جاتے، لوگ جہاں تھے وہیں واپس آ جاتے. جیسے مثال دی جاتی ہے کولو کا بیل صبح سے لے کر شام تک چکی کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے، لیکن وہ جہاں ہوتا ہے صبح میں، شام میں وہیں ہوتا ہے. بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرما کر اپنے خاص خزانے سے جو نبی عطا فرمایا، جو رسول عطا فرمایا، جن کا نام نامی، اسم گرامی ہم کلمے میں جپتے ہیں، پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو محمد بنا کر بھیجا ہے. نام بھی اللہ نے دیا کہ جس کی تا قیام قیامت تاریخ ہوتی رہے. محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. حمد الحمدللہ رب العالمین میں ہم پڑھتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے. بعد ذالک، اس کے بعد رسول اللہ کے لیے. تو ہر زمانے میں ہر زبان سے، ہر شاعر کی زبان سے، ہر مصنف کی زبان سے، ہر مؤلف کے قلم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہوتی رہے گی، تعریف نکلتی رہے گی، آپ کی حمد و ثنا بیان ہوتی رہے گی. کیوں؟ اللہ نے طے کر دیا ہے، قرآن اتار دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی، ہم آپ کا تذکرہ، آپ کی تعریف، آپ کی سیرت، آپ کی حیات، آپ کی زندگی کو بلند کر دیں گے، بیان کرتے رہیں گے. کہاں بیان کیا، کہاں بلند کیا؟ ابھی ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. یعنی جب جب اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، ساتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کا تذکرہ، آپ کی زندگی بیان ہوتی رہے گی. مؤذن اذان دے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد فوراً کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تعریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت ہے، تذکرہ ہے. امت کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، مودت، آپ کے ساتھ لگاؤ، تعلق اس قدر پیدا ہو جائے کہ من تو شدم تو منشودی ہو جائے. یعنی ہماری زندگی، ہمارا ٹائٹل، ہماری سیرت، ہمارا نقش و نگار، ہمارا بولنا، ہمارا ملنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، یہ ہمارے محبوب کے نقش قدم پر آ جائے. یعنی ہم اپنی زندگی کو سیرت کے مطابق بنا لیں. کیسی بنا لیں؟ سیرت کے مطابق، سنت کے مطابق. جو آپ کو یہاں عزیز طلباء طالبات جو وقتاً فوقتاً سکھلایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، کچھ آپ کے سامنے کہا جاتا ہے کہ ایسے مسجد میں داخل ہو، ایسے باہر نکلو، ایسے بیٹھو، ایسے سلام کرو، ایسے کھانا کھاؤ، ایسے پانی پیو. جو آپ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ صرف آداب زندگی نہیں، آداب مدرسہ نہیں، بلکہ یہ حیات نبی ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایسے ہی کیا اور ایسے ہی کرنے کے لیے فرمایا ہے، کہا ہے. تو جو آپ سے کروایا جا رہا ہے
وہ ہماری طرف سے نہیں، وہ ناظم صاحب کی طرف سے نہیں، اساتذہ کی طرف سے نہیں، صرف کتاب کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہی تھی، اس لیے ہمیں کرنا ہے۔ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، گھر جائے والدین کو سلام کرے، گھر سے آئے والدین کو سلام کرے، کھانا ایسے کھائیں، پانی ایسے پیے، نماز ایسے پڑھیں، یہ حیات نبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہونا چاہیے، کیسی محبت ہونا چاہیے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی سے محبت کیسی ہو؟ جان سے بھی زیادہ۔ کتنی محبت ہونا چاہیے؟ جان سے بھی زیادہ، یعنی خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے گلے پر تلوار رکھے اور کہے کہ نبی کو گالی دو، تو اس کو کہے تلوار چلا دے، میری زبان سے نبی کے خلاف ایک شبد، ایک لفظ، ایک ورڈ نہیں نکل سکتا ہے۔ ایسی محبت، اگر نبی کی اس قدر دل میں عقیدت، محبت ہے تو نبی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، زندگی کو بنانا پڑے گا۔ بال کہا گیا ہے آپ کو شاہ رخ سلمان کی طرح نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رکھنا ہوگا، فساق کی طرح، فاجروں کی طرح، کافروں کی طرح، دشمنان اسلام کی طرح ہم اپنے بال رکھیں، ہم اپنی کٹنگ کریں، پیسہ بھی دے، گناہ بھی کمائیں۔ پیسہ بھی دیں، گناہ بھی کمائیں، پینٹ ہم ایسی سلوائیں کہ جو جھاڑو کے کام آئے، ایسی پینٹ، پیسہ بھی دیا، گناہ بھی کمایا۔ نبی نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنے کا جو حصہ پاجامے کے نیچے چھپ جائے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم۔ ہم پیسہ دے کر چھپا رہے ہیں، یعنی جہنم کا ٹکٹ لے رہے ہیں۔ پیسہ دے کر، رقم خرچ کر کے، جان مال کی کمائی کو خرچ کر رہے ہیں، سر پر بھی فاسق کی علامت اور پیروں میں بھی فاسق کی علامت، کافروں کی علامت، دشمنان اسلام کی علامت۔ جو لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں، لکھتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، جنت پہ جانا ہے نا، کہو انشاءاللہ۔ تو شاعر کہتا ہے راستہ بتلاتا ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، تو دو مصرے میں، ایک شعر میں ہمیں سبق دے دیا کہ اللہ سے ملنا ہے تو نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ خود اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت یہ تمہارے امتی، تمہارے چاہنے والے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت شور مچاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، جب بھی 12 ربیع الاول آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں۔ مت چھوڑو، اپناؤ نبی کا دامن، زندگی میں لاؤ نا۔ نبی نے کیسا پہنا، پہنو، مت چھوڑو۔ کیسا کھایا، کیسے بیٹھ کر کھایا، کیسی زندگی گزاری، گزارو۔ صرف 12 ربیع الاول کو کھڑے ہو کر مائک میں اعلان کر دے کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چلے گا، یہ جھوٹی محبت ہے۔ نبی سے سچی محبت ہے تو اپنے چہرے کو، اپنے مہرے کو، اپنی زندگی کو، اپنی شباہت کو، اپنی صورت کو، اپنی سیرت کو کیسی بناؤ؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانو، اپناؤ۔ زندگی میں سیرت ہوگی، زندگی میں عافیت ہوگی، راحت ہوگی، رحمت
آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی کی زندگی ہی رحمت. پڑھ لیے اب نعت، ہو گئے اب تو پروگرام، اب نہیں پڑھ رہے. نبی کی زندگی ہی رحمت، سراپا رحمت. کس کو کہتے ہیں رحمت؟ کہ کسی چیز پر، کسی انسان پر، کسی حیوان پر یعنی جانور پر آپ کی ذات سے کوئی ظلم نہ ہو. رحمت کا مفہوم عام ہے، ارحموا من فی الارض. آپ علیہ السلام کی تعلیم کہ آپ نے نہ کسی انسان پر ظلم کیا، نہ کسی جانور پر ظلم کیا، اور نہ ہی کسی چیز پر ظلم کیا. جیسے ابھی ایک طالب علم یہاں پر تسبیح سے کھیل رہا ہے، مثال ہے، ایگزامپل. تو تسبیح کھیلنے کے لیے نہیں، تسبیح پڑھنے کے لیے ہوتی ہے. فرق سمجھے حدیث طلبہ طالبات، آسان لفظوں میں رحمت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ رحمت کا مطلب آپ کی ذات سے کسی بھی چیز پر، کسی انسان پر، کسی جانور پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو. چیزوں پر ظلم کیا ہے؟ اس چیز کا غلط استعمال. تسبیح پڑھنے کے لیے ہے، کھیلنے کے لیے نہیں. یہ تسبیح پر ظلم ہو گیا. کپڑا پہننے کے لیے ہے، پھاڑنے کے لیے، گندا کرنے کے لیے، پھینکنے کے لیے نہیں ہے. اس نے آپ کے صدر کو چھپایا، آپ کے جسم کو ڈھانپا، گرمی سے، سردی سے، بارش سے بچایا. اس کا پر حق ہے، اس کو استعمال کرو. پھٹ جائے سیو پھر پہنو. اس کا صحیح استعمال یہ رحمت، غلط استعمال ظلم. تو اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا کہ جس کی ذات سے کبھی کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوا. ہم ظلم کس کو سمجھتے ہیں؟ کسی کو مارا تو ظلم، کسی کو گالی دیا تو ظلم، کسی کا پیسہ کھایا تو ظلم، کسی کا مکان توڑا تو ظلم، سامان کا نقصان کیا تو ظلم. صرف یہی ظلم نہیں ہے. ظلم یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق نہیں دیا، ہر چیز کا صحیح استعمال نہیں کیا. کسی انسان کا ہمارے سامنے سے گزر ہوا، ہم نے کنکھیوں سے اشارہ کیا، ہم نے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا، ہم نے اس کے اوپر ہنس دیا، جس سے اس کو ادنا سی اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، اس کو تکلیف ہوئی، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس نے میرے بارے میں بات کیا. یہ ظلم ہے. کسی نے سلام کیا، اس کا جواب نہیں دیا، ظلم ہے. کوئی بیمار تھا، معلوم ہوا اس کی عیادت نہیں کی، ظلم ہے. تو تعلیمات نبوی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام کے تمام سنتیں اپنانا یہ رحمت ہے، اور سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارنا یہ ظلم ہے. چھوٹے بڑے کو سلام، ادنے برائے کو سلام، الی من عرفت ومن لم تعرف. جس کو پہچانتا ہے اس کو بھی سلام کر، جس کو نہیں پہچانتا اس کو بھی سلام کر. یہ ہے رحمت. ہم کیا پہچان کے ہے سلام کیا، نہیں پہچان کے چھوڑ دیا. یہ رحمت نہیں ہے. سلامتی کیا ہے؟ دعا ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی. من سلم المسلمون من لسانه ویدی. مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو ہمارا طرز عمل، ہماری زندگی تو کیا ہے؟ سراپا سلامتی ہونا چاہیے. تمام عمر اسی احتیاط میں گزرے یا آشیانہ کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. یعنی زندگی ایسی جیو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارا پڑوسی محفوظ ہو، ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کلاس فیلو یہ ہماری تکلیف سے محفوظ ہو. ہم کیا کرتے آتے ساتھ؟ اس کو دھکا مار، اس کو دھکا مار، اس کو سٹا، اس کو ہٹا، میری جگہ تیری جگہ.
یہ رحمت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اچھا بھائی آپ بیٹھ جاؤ آج، اچھا تو بیٹھ جا، تو میرا بھائی ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا کلاس فیلو ہے، تو میرا سب کچھ ہے، تو نے مجھے سکھایا، اے اخلاق ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا، زندگی کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا؟ قرآن، یعنی سنت پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ تو ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ سنت صرف سنت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں، آپ کا طریقہ نہیں، بلکہ قرآن پاک ہے۔ کہتا ہے قرآن ما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے مگر جو بولتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو ہمیں حکم دیا گیا، جو بتلایا گیا، جو سنت، سیرت، جو حیات ہمارے سامنے آج موجود ہے، وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ ایک ایک سنت کو جان کر، ایک ایک سنت کو سیکھ کر دینیات آپ کو پڑھائی جاتی ہے، اس میں جو دعائیں ہیں اس کو صرف دعا سمجھ کر، اس کو صرف معمولات سمجھ کر نہ کیا جائے، بلکہ جب بھی ہم دعا پڑھیں اس بات کا ہمیں احساس ہو کہ یہ صرف دعا نہیں، یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، یہ صرف 12 ربیع الاول کو پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اکابرین کی زندگی ایسی گزری، سنت پر عمل کی، آخری وقت ہے، بالکل انتقال کے قریب ہے، اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، فرمایا کہ مجھے وضو کراؤ۔ وضو کرانے لگے تو کہا کہ سنت چھوٹ رہی ہے، پہلے مسواک کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسواک صرف مردوں کے لیے ہے، لڑکوں کے لیے یا رمضان کے لیے۔ مسواک کب استعمال ہوتی مالیگاؤں میں؟ صرف رمضان۔ یہ رمضان کی سنت نہیں ہے، روزے کی سنت نہیں ہے، یہ پوری زندگی کی سنت۔ ایک مسواک یہ 70 بیماریوں سے شفا دے رہی ہے، اور ہم روزانہ ڈاکٹر کو پیسے دے رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں شفا نہیں چاہیے، ہمیں تو ڈاکٹر چاہیے۔ اللہ حفاظت کرنا۔ بات سادہ ہے لیکن دل پر اثر لینا چاہیے کہ ڈاکٹر کو پیسہ دینا آج ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، سنت پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اعدائے اسلام، دشمنان اسلام کی ہمہ شب و روز کی محنت اور سازشیں ہیں کہ ہمیں سنت سے کاٹ دیا جائے، سنت سے دور کر دو، سنت سے دور کر دو یعنی نبی سے دور کر دو۔ اور نعوذ باللہ جو نبی سے دور ہو گیا، نبی سے دور ہو گیا، نبی سے دور ہو گیا، وہ مسلمان نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں۔ ایمان کے کمال کے لیے نبی کی محبت من انفسہم، جان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ آج کہا جائے کہ سر پر تیرے بال غلط ہے، کٹانا یہ ناگوار گزر رہا ہے، ناپسندیدہ گزر رہا ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ آپ کے لیے ترازو ہے، یہ آپ کے لیے تھرمامیٹر ہے، یہ آپ ناپ لیں کہ آپ کے دل میں ایمان کی کیفیت، معیار، وزن کتنا ہے۔ سر پر رکھنے والا بال وہ نہیں کٹ سکا نبی کی محبت میں، تو گردن کیا کٹائے گا؟ تو نے اپنے لباس کو نبی کی سنت، شریعت، عادت کے مطابق نہیں بنا سکا تو کیا نبی کے نام پر میدان جہاد میں آئے گا؟ تو کیا نبی کے نام پر اپنے آپ کو اسلام کے لیے ڈھال بنائے گا؟
ایسی محبت ہے ہمارے دل میں، اتنی کم آج ہمارے دل میں نبی کی محبت عقیدت صرف زبان کی حد تک رہ گئی. زبان سے بولنا آسان ہے، کر کے دکھلانا مشکل ہو گیا ہے. بہرحال رحمت کو سمجھایا جا رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں نبی رحمت بنا دیا، ہمیں بھی اپنے آپ کو رحمت بنانا ہے. یعنی اپنی ذات سے کسی کو، چھوٹے کو، بڑے کو، برادر کو، فرینڈس کو، دوستوں کو، احباب کو، کلاس والوں کو تکلیف نہ ہو. پڑوسی ہماری ایذا سے محفوظ ہے، ہم نبی کی طریقے پر، نبی کی سیرت پر ہیں. ماں باپ ہماری تکلیف سے محفوظ ہیں. روزانہ ستا کر آتے ہیں نا، میں نہیں جاؤں گا مدرسہ، میں نہیں جاؤں گا مدرسہ. معلوم ہے جانا تو ہے، آج نہیں جاؤں گا، آج چھٹی ہوگی، آج ایسا ہے، آج بہت لکھنے کا ہے. تو تکلیف دے کر آ رہے ہیں. دعا لے کر آنا تھا. نبی کی سیرت یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت، نبی کی سیرت یہ ہے کہ بھائی بہنوں سے محبت، نبی کی سیرت یہ ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی. اماں نے کچرا دیا، جا کھلے پہ پھینک دیا، باہر نکلے گٹر میں ڈال دیا. یہ ہم نے ظلم کیا. رحمت کا الٹ، رحمت کی ضد، رحمت کا اپوز ظلم. اور ظلم کیا ہے؟ چیزوں کا غلط استعمال. قلم لائے کہاں لکھ رہے؟ اس سے پٹلے پہ لکھ رہے، کتاب پہ لکھ رہے، بستے پہ لکھ رہے، مسجد کی دیواروں پہ لکھ رہے. ظلم. وَقْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ الظُّلْمُ. کسی چیز کا غلط استعمال ظلم. سیرت کیا ہے؟ قلم آپ کو دیا گیا، علم بالقلم، قلم سے سکھلایا. نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھائی. اس کا استعمال صحیح کرنے کے لیے کاپی پر لکھو، ریاض پر لکھو، کہیں بھی لکھنے کے لیے. قلم کا صحیح استعمال، یہ نبی کی سیرت. نبی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. نبی کو کسی کی تکلیف کے لیے، آپ کی ذات سے کسی کو زندگی میں کوئی تکلیف ہوئی ہو، اس کی کوئی مثال. لیکن ہماری ذات سے اگر دن بھر کوئی محفوظ رہ جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہاں ماں باپ کو ستایا، یہاں استاد کو ستایا. کیا زندگی ہم؟ یہ سیرت نہیں ہے. عزیز طلبہ طالبات، آپ اسلام پڑھ رہے ہیں، سیرت پڑھ رہے ہیں، جیسا آپ کو کہا جائے بدلایا جائے. مسجد ہے عبادت کے لیے، میدان نہیں ہے آپ کے کھیل کا. وہاں سے یہاں دوڑ رہے، یہاں سے وہاں دوڑ رہے. یہ دوڑنے کا، کھیل کا میدان نہیں، یہ گلی اور میدان نہیں ہے، یہ تماشا گاہ نہیں ہے، یہ عبادت گاہ ہے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، بات چیت کے لیے، کھیل تماشے کے لیے، ایک دوسرے کو ستانے کے لیے نہیں ہے، دوڑنے بھاگنے کے لیے نہیں ہے. ایسے ہی یہاں پر جو چیزیں لگی ہے، یہ آپ کے قالین بچھا ہے، تو قالین ادھر ادھر نہ سرکے، فاصلہ نہ ہو جائے، اس کے لیے چپی لگائی جاتی ہے، سگریٹ ٹیپ لگائے جاتے ہیں، اس کو اکھاڑتے بیٹھے. ابھی بھی بیٹھے ہیں بچے، اس کو اکھاڑتے. یہ ظلم ہے. نبی کی سیرت یہ ہے کہ میری ذات سے کسی چیز کو بھی تکلیف نہ ہو، میری ذات سے کوئی نقصان نہ ہو. تمام عمر اسی احتیاط میں گزرے. یہ آشیانہ کسی شاخ کے چمن پہ بار نہ ہو. آشیانہ کس کو کہتے ہیں؟ گھونسلہ. درخت کے اوپر، پیڑ کے اوپر پرندے اپنے گھونسلہ بناتے ہیں. تو پرندہ بھی یہ کہے کہ میرا یہ گھونسلہ میں چھوٹا بناؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا بناؤں تو اس شاخ کو، اس ڈالی کو، اس پیڑ کو بوجھ محسوس ہو. یہ ہے زندگی. ایسی زندگی ہونا چاہیے. یعنی ہم چلے تو میرے چلنے سے یمشون علی الارض ہونا،
عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اگر ہم رحمان کے بندے ہیں تو زمین پر عاجزی سے چلیں. ہم چل رہے، اس کو چھیڑا اس کو چھیڑا، پیچھے نہیں دیکھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ہمیں اپنے سے مطلب، ہم اپنی دنیا میں مصروف ہے. نہیں، چلنے کا طریقہ کسی کو تکلیف نہ ہو. بیٹھے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ، کسی کی جگہ نہ بیٹھے. اور اگر کوئی ہماری جگہ بیٹھ جائے، اللہ کیا کہیں، اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے لیے میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، ثواب ملے گا. جب تک ہمارا وہ بھائی اس جگہ پر بیٹھ کر پارا پڑتا رہے گا، وہ ہماری جگہ پر بیٹھا ہے لیکن ثواب ہم کو ملتا رہے گا. جانا میری جگہ بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں، دوسری جگہ بیٹھ گیا. بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑی کلاس ہے، جگہ پہ جھگڑے، قرآن پہ جھگڑے، رحل پہ جھگڑے، پٹلے پر جھگڑے، یہ سیکھنے کے لیے نہیں آ رہے. اخلاق نبی، سیرت نبی، اسلامیات، دینیات، احکام قرآنی، احکام نبوی، یہ ہے عزیز طلبہ طالبات کہ میری ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، کسی جانور کو تکلیف نہ ہو. ہم نکلتے صبح میں کتے مارنے کے لیے، ظلم ہے. ارحموا من فی الارض، زمین میں جتنے لوگ آباد ہیں ان پر رحم کرو تو کیا ہوگا، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے. یعنی آج ہم نے اس کتے کو نہیں مارا یہ سمجھ کر کے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا اسے، میرا کیا بگاڑا. میری گلی میں آیا تو گلی میرے باپ کی تھوڑی، گلی ہے ہر ایک کے لیے ہے، چلنے کے لیے ہے. بھوکا ہے تو کتے کو اللہ نے بنایا ہی ہے بھوکنے کے لیے. وہ نہیں بھوکے گا تو ہمارے گھروں میں چوریاں ہوں گی. وہ بھوکتا ہے تو گھروں میں چوریاں نہیں ہوتی. چور آتا ہے تو بھوکتا ہے، انسان ہے اچھا ہے برا ہے، اس کا نام ہے بھوکنا. رہا مسئلہ کاٹنے کا تو کاٹے گا تو وہ کاٹے گا. یہ تو ضابطہ ہے، الجزاء والاحسان الا الاحسان، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. کما تدین تدان. تو تم اس کو پتھر مارو گے تو کاٹے گا نا. بہرحال کتا اللہ کی مخلوق ہے، اس کو ایذا رسانی سے، تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانا یہ نبی کی سیرت ہے. ٹھیک ہے، سنت ہے کہ ہم آج سے یہ عہد کر لیں کہ کسی کتے کو پتھر نہیں ماریں گے. بولو انشاءاللہ. کیوں نہیں ماریں گے؟ اس لیے کہ کتے کو بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے. بولو ہاں. اگر کتا اگر آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کے لیے انتظامیہ ہے. کتا پاگل ہو گیا تو پاگل انسان بھی تو ہوتا ہے، بیمار انسان بھی تو ہوتا ہے، تو کیا اس کو مارتے ہیں؟ پاگل انسان بھی ہوتا ہے تو کیا اس کو ماریں گے؟ تو جیسے انسانوں کے لیے قانون ہے، انتظامیہ ہے، جیسے جانوروں کے لیے بھی انتظامیہ ہے، قانون ہے. اگر وہ پاگل ہو جائے تو انتظامیہ اس کا مسئلہ حل کرے گی. ہم کو اس بات کا اختیار نہیں کہ ہم اہل زمین پر، زمین کی مخلوق پر، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر ظلم کریں اور اپنے آپ کو گنہگار بنائیں. اپنے آپ کو گنہگار نہ بنائے، اپنے آپ کو ظالم نہ بنائے. اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، سکھلائی، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں خود ظالم بنوں یا مظلوم بنوں. یعنی میں اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم کروں، اس سے بھی مجھے بچا، اور کوئی مجھ پر ظلم کرے، اس سے بھی مجھے بچا. تو سیرت کو اپنائیں، سنت کو اپنائیں. اس کا حاصل یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو چڑھانا، کسی کو برے نام سے پکارنا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. کہ جب اللہ نے ایمان دے دیا، اب ہماری زبان سے فاسق، فاجر کے کلمات نکلے
ایمان دیا ہے، دولت دی ہے، قدر کرے، اپنے آپ کو اس میں لگائیں. ابھی آپ کو پڑھایا گیا، ذکر کرے، درود پاک پڑھیں. بہت آپ کا منہ اگر خالی ہے، کوئی کام نہیں ہے، درود پڑھیں، تسبیح پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. بس منہ چلانے کا دل ہوا، گانا شروع کر دیا، کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کسی کی غیبت شروع کر دی، کان و کشتی شروع کر دیا، کسی کو جھڑانے لگے. یہ ظلم ہے، یہ نبی کی سیرت نہیں. نبی کی سیرت کیا؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صبح و شام اللہ کا ذکر. اس لیے فرمایا نیند سے اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا، وہیں سے اللہ کا ذکر. کیا ہے یہ دعا؟ نبی کی سنت بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے. سوئے تو اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ کے نام سے جیتا ہوں مرتا ہوں. یعنی پوری زندگی نبی کی سیرت، پوری زندگی نبی کی سنت، ہماری زندگی کا مکمل لائحہ ہے عمل، طرز عمل، ہمارے تمام امور، تمام کاموں کی ادائیگی بمطابق سنت ہونا چاہیے، نبی کی سنت کے مطابق. تو یہ سیرت ہے. اس سے ہمیں سبق ملے گا، اس سے ہمیں اس بات کا سبق ملے گا کہ نبی کو اللہ نے کس قدر سراپا رحمت بنا کر بھیجا کہ گھر آ رہے ہیں رات میں اپنی مصروفیات سے، اپنے کاموں سے، دعوتی امور سے فارغ ہو کر دروازہ آہستہ کھولا کہ گھر میں سونے والوں کو تکلیف نہ ہو. تہجد میں اٹھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بالکل آہستہ انداز میں اٹھے، دعا پڑھی، باہر تشریف لے گئے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پتہ بھی نہیں چلا. کیا ہے یہ؟ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی نیند خراب نہ ہو. ہمارے آنے جانے کا، ہمارے زندگی کا طریقہ بالکل الٹ. بس لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ دروازہ آج کس نے توڑا، کس نے ٹھوکا، کون نکلا، کون اٹھا، در پر برتن کس نے پھینکا، گلاس کس نے گرایا. یہ ہماری زندگی ہو گئی ہے بالکل کل حیوان، بالکل جانوروں کی طرح. جانوروں کا کوئی مکان نہیں ہوتا، ذاتی مکان نہیں، ذاتی برتن نہیں، کہیں بھی کھایا، کہیں بھی الٹا، کہیں بھی پڑے، کہیں بھی سوئے. ہمیں تو بتلایا گیا کہ ایسے اٹھو، ایسے بستر جھاڑو، 3 مرتبہ باہر جھاڑو، پھر بچھاؤ، پھر دعا پڑھو، پھر سو، چاروں کل پڑھو. ساری چیزیں بتلائی. کیوں؟ اس لیے کہ جنات، شیاطین جو انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، وہ کیوں؟ زندگی میں دعا نہیں، سنت نہیں ہے. عامل کے پاس لے گئے، اس کو اوپر کا ہو گیا، نیچے کا ہو گیا، دائیں کا ہو گیا، بائیں کا ہو گیا. تو یہ سب کیوں لگتا ہے؟ انسان بیمار کیوں پڑتا ہے؟ سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. حدیث میں ہے کہ دعا پڑھے گا تو فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جہاں پڑھے وہاں پڑھے سو گئے، تو فرشتہ آیا ہی نہیں. تو کون آ گئے؟ پھر وہی آگے، اوپر کے آگے، نیچے کے آگے، دائیں کے آگے لگ گئے. جنات شیاطین پھر انسان کو پریشان کرتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب نیند ہی نہیں آتی رات، دعا پڑھا نہیں تو نیند کیسے آئے گی؟ دعا پڑھ، نیند آئے گی. درود پڑھ، نیند آئے گی. قرآن پاک کی سورتیں پڑھ، نیند آئے گی. نہیں، ڈاکٹر کو فون کرو، گولی منگاؤ، انجیکشن منگاؤ، یہ منگاؤ. ہر جگہ وہی کہ ڈاکٹر کے اوپر صرف کرنا، خرچ کرنا آج ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے. نقش قدم نبی کے ہے، جنت کے راستے، اس نقش قدم کو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مشکل سمجھ لیا ہے، چھوڑ دیا ہے، بس کچھ تو ڈال دیا ہے. تو نبی کو قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. انہوں نے قرآن کو چھوڑا. آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی نبی شکایت کریں گے. جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی بھی شکایت، جو پڑھ کے عمل نہیں کر رہے ہیں ان کی بھی شکایت نبی کریں. یعنی قیامت کے دن نعوذ باللہ، اللہ حفاظت.
فرمائے اللہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے کہ یہ تو روزانہ دینیات کی کتاب پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے، سیرت کو اپناتے نہیں تھے۔ ان کو بتلاتے تھے کہ کھانے کا طریقہ یہ نہیں کھاتے تھے، ویسے سونے کا طریقہ ہے ویسے نہیں سوتے تھے، زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے نہیں۔ ہم کو یہاں پر رہ کر کیا سیکھنا ہے؟ عمل۔ نبی کی سیرت پر ہم عمل کیسے کریں؟ ہماری عملی زندگی میں نبی کی سنت، نبی کی سیرت، نبی کا طریقہ آئے اور ہم اس کو یہ سوچ کر سمجھ کر اس احساس کے ساتھ عمل کریں کہ نبی کی زندگی پر عمل کا طریقہ یہ ہے۔ کریں گے تمام طلبہ طالبات انشاءاللہ؟ جتنی کتابیں پڑھیں اس پر عمل کریں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ جتنی سنتیں آپ کو بتلائی جائیں گی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کریں گے؟ اپنے گھر پر جا کر اپنے کسی بھی ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے؟ پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے؟ کچرا گلی میں نہیں ڈالیں گے؟ کسی کو بھی کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔ عزیز طالبات، آج باندل صاحب